السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ سار یوٹیوب چینل۔ قصہ سار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اطروبہ سماق۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں رمشا انصاری کا تحریر کردہ ناول قلب وفا، ایپیسوڈ نمبر 47۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وہ ہاسپٹل کے روم میں سنگل بیڈ پر آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ اسے کمزوری حد سے زیادہ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے صبح سے اسے ڈرپ لگ رہی تھی۔ دوائیوں کے زیر اثر وہ غنودگی میں تھی۔ شیان روم میں داخل ہوا تو اس کی حالت دیکھ اپنی جگہ پر منجمد رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے تھے، چہرے سے ہی کمزوری واضح تھی۔ اس کا زرد پڑتا رنگ دیکھ وہ دکھ سے لب بھیج گیا تھا۔ پتہ نہیں اس کی غیر موجودگی میں اس کی روشانی کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہوگا۔ وہ کتنے دن حیوانوں کے شکنجے میں قید تھی، اس نے کیا کیا اذیتیں اٹھائی ہوگی، لیکن پھر بھی وہ دل سے خدا کا شکر گزار تھا کہ روشانی اور اس کا بچہ سلامت تھا۔ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا وہ روشانی کے پاس گیا اور اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ روشانی وہ اس کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرتا اسے پکارنے لگا تھا۔ شیان کا لمس اپنے بالوں پر محسوس کر کے اس کے چہرے کے تاثرات پرسکون ہو گئے تھے۔ روشانی، تمہیں پتہ ہے تم سے دور ہو کے میں نے کس طرح یہ وقت کاٹا ہے؟ ایسا لگتا تھا میری زندگی مجھ سے روٹھ گئی یار۔ میں بچپن سے ہی تمہیں بے انتہا چاہتا ہوں، لیکن جب تم میری ہوئی تھی تو میری چاہت محبت تمہارے لیے مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ نم لہجے میں کہتا اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لب اس کے ہاتھ کی پشت پر رکھ گیا تھا۔ اب ہم کبھی دور نہیں ہوں گے، دیکھنا اب ہمارے درمیان کوئی نہیں آئے گا۔ روشانی نے اس کی بات پر دھیرے سے آنکھیں کھولے اسے دیکھا اور اس کے گال پر ہاتھ رکھ آنکھیں کھلے۔ اب سب ٹھیک ہو جائے گا شیان۔ وہ دھیرے سے مسکرائے تو اسے مسکراتا دیکھ وہ خود بھی مسکرا گیا۔ روشانی کی پیاری سی مسکراہٹ دیکھے اس کے پورے جسم میں خوشی دوڑ گئی تھی۔ ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ کتنے ستم سہ کر بیٹھا تھا۔ دونوں ہی اتنے دنوں بعد ایک دوسرے سے مل رہے تھے، اس لیے فرصت سے باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ اس کی آنکھ کھلی تو جسم میں عجیب سی تکلیف کا احساس ہوا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے بدن چھلنی ہو گیا ہو۔ اس نے دھیرے سے سر گھمایا تو دیکھا ایک طرف اس کا دوست تو دوسری طرف اس کی بیوی کھڑی سوجی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے پاس اتنی محبت کرنے والے لوگ تھے تو پھر کیسے اس کی جان خطرے میں پڑتی؟ وہ دھیرے سے مسکرا گیا تھا۔ اس کو مسکراتا دیکھ شیان اس کے پاس آیا اور ہلکے سے اس کے سر پر چپت لگا دی۔ کیا ضرورت تھی تجھے آگے آنے کی؟ اگر تجھے کچھ ہو جاتا تو؟ وہ مصنوعی خفگی ظاہر کرتا بولا تو عارف نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تو میرا دوست ہی نہیں، میرا بھائی، میرا جگر، میری جان ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تجھ پر ہلکی سی بھی آنچ آ جائے؟ اس کے یوں محبت سے بولنے پر شیان کو اپنے یارانے پر بڑا فخر ہوا تھا۔ آئندہ کے بعد انہیں ایسی حرکت کی نہ تو دیکھ تیری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ شیان نے اسے للکارا تو وہ محض مسکرا دیا۔ ادھر بھی دیکھ لے۔ شیان نے اس کی توجہ دوسری جانب کرائی تو عارف نے گردن گھما کر دیکھا۔ اس کے دوسری طرف عرش بالکل اس کے پاس سر جھکائے بیٹھی تھی۔ عرش کا جھکا سر دیکھ عارف محبت سے اس کو دیکھنے لگا تھا۔ آپ سب لوگ پلیز تھوڑی دیر کے لیے باہر آ جائیں۔ عارف کو یوں کھویا ہوا دیکھ شیان نے شرارت سے مسکراہٹ دباتے کہا۔ عارف کے گھر والے اور دوسرے لوگ ہنستے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے، جبکہ شیان کی بات سن عارف چیمپ کر رہ گیا۔ کمرے سے باہر نکلتے شیان نے عارف کو چھیڑنے کے انداز میں ایک آنکھ ونگ کی تو عارف اسے گھورتا رہ گیا۔ کیا ہوا، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ سب کے باہر جانے کے بعد عارف نے اس کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے کہا تو عرش کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ آپ کو میری ذرا برابر بھی پرواہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ آپ نے ایک بار بھی سوچا؟ آپ مجھ سے ناراض ہو کے گئے تھے۔ اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ وہ نم لہجے میں کہتی عارف کو بڑی پیاری لگ رہی تھی، اس لیے وہ بغیر پلک چپکائے اسے ہی دیکھا جا رہا تھا۔ اچھا نہ رو نہیں، اب کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ وہ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتا بولا تو عرش خفگی سے اسے دیکھنے لگی۔ یار کتنی بار کہا ہے ایسے مت دیکھا کرو، پیار ہو جائے گا۔ عارف نے اسے چھیڑنے کے انداز میں کہا تو وہ اپنے آنسو پونچھتی ہنس دی۔ جلدی سے ٹھیک ہو جائے، پھر ہم نے گھومنے بھی جانا ہے۔ شادی کے بعد سے اب تک ہم لوگ کہیں بھی گھومنے نہیں گئے، وہ نخریلے انداز میں بولی تو عارف اس کے داؤ پر فریفتہ ہوا بنا نہ رہ سکا۔ اوکے، جیسا میری جان کہے گی ویسا ہوگا بس، وہ خوشی سے بولا تو عروج نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اس کے ہاتھ کی پشت کو چوم لیا۔ ایکسکیوز می، ہم اندر آ سکتے ہیں؟ ماں نے دروازہ بجاتے شرارت سے کہا تو عرش فوراً عارف سے دور ہو گئی۔ السلام علیکم مان بھائی، عارف نے اسے دیکھتے ہی سلام کیا تھا۔
وعلیکم السلام، کیسے ہو بہادر لڑکے؟ بھائی تم نے تو بہادری اور یاری کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ اب اگلی یارانہ فلم تمہاری اور شیان پر بننی چاہیے۔ مان ان دونوں کی دوستی دیکھ فرد جس بات میں ڈوبا کہہ رہا تھا۔ عرش یہ ہے مان بھائی جنہوں نے شیان کی مدد کی۔ عارف عرش سے مان کا تعارف کرانے لگا تو مان عارف کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ ویسے یار عارف، تم نے اور شیان نے ایسا کون سا نیک کام کیا تھا جو تم دونوں کی اتنی پیاری اور معصوم بیویاں ملی ہیں؟ ایک پیارے ہم ہیں جنہیں ہمارے مطلب کی کوئی ملتی نہیں۔ مان بیچاری شکل بناتا بولا تو عرش بھی ہنستی۔ بھابی جی بہت خیال رکھیے گا عارف کا، اور عارف تم بھی بھابی کا خیال رکھا کرو، اور میری دعا ہے آپ دونوں خوش رہو اور دونوں کی جوڑی سلامت رہے۔ چلو عارف اب مجھے اجازت دو، میں چلتا ہوں۔ آمین۔ مان بھائی گھر ضرور آئیے گا ہمارے، عارف نے اس سے دعوت دی تھی جو اس نے فوراً قبول کی تھی۔ انشاءاللہ ضرور آؤں گا اپنی وائفی کے ساتھ۔ خیال رکھنا، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ مان اس کا کندھا تھپک کر باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مان کے باہر جاتے ہی عارف کی فیملی روم میں آ گئی تھی۔ جیسے جیسے لوگ نیوز دیکھتے جا رہے تھے ویسے ہی سعادت ولا میں افسوس کی غرض سے پہنچ رہے تھے۔ جہانگیر اور شفقت پولیس اسٹیشن چلے گئے تھے تاکہ آگے کی کارروائی مکمل کر سکے۔ نازیہ بھی مہتاب بیگم کے پاس بیٹھی انہیں دلاسے دے رہی تھی۔ انہیں خود آج کا اخبار پڑھ کے سارے حالات سے آگاہی ملی تھی۔ نازیہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، میں سب جانتی تھی لیکن پھر بھی چھپایا۔ میں صاحبہ کے بہکاوے میں آ گئی تھی اور تم کو اپنی دشمن سمجھنے لگی تھی، لیکن صاحبہ اور اس کی بیٹی نے کیا کیا؟ میرے بیٹے کو کھا گئی۔ ایسا تو نہیں تھا، میرا عمر جیسا وہاں سے آنے کے بعد ہو گیا تھا۔ نازیہ مجھے بالکل صبر نہیں آ رہا، میرا دل پھٹ جائے گا، میرا بیٹا اپنے بھائی کا اتنا بدتر دشمن ہو جائے گا مجھے نہیں پتا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو برباد کرنے کے لیے اپنی جان لے لی۔ مہتاب پلیز چپ ہو جاؤ، جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ میں نے تمہیں دل سے معاف کیا، اور جہاں تک رہی بات صاحبہ اور اس کی بیٹی کی تو ان کو بھی اپنے کیے کی سزا ملے گی۔ اللہ پاک بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ نازیہ مہتاب بیگم کو سینے سے لگائے دلاسے دے رہی تھی۔ عارف کو فی الحال ہاسپٹل والوں نے ڈسچارج نہیں کیا تھا، اس لیے عرش اس کے پاس تھی، جبکہ قیام اپنے ہمراہ روشانی اور شیان کو لے آیا تھا۔ شیان اور روشانی سعادت ولا میں داخل ہوئے تو دونوں کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہیں لگا تھا وہ کبھی واپس یہاں نہیں آ سکیں گے، لیکن قدرت بھی ہمیشہ اچھائی اور سچائی کا ساتھ دیتی ہے۔ دونوں ہی اپنے آشیانے میں آ کے بہت خوش تھے، جس سے ان کی ڈھیر ساری یادیں جڑی ہوئی تھی۔ شیان نے روشانی کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر اندر چل دیا۔ وہ دونوں داخلی دروازہ پار کر کے اندر داخل ہوئے تو مہتاب بیگم شیان کو دیکھتے ہی اس کے سینے سے آ لگی۔ میرا بچہ، اس کے سینے سے لگے مہتاب بیگم نے اس کے چہرے کے نیلوں پر ہاتھ پھیرا تھا جو پولیس کے تشدد کی وجہ سے اس کے جسم اور چہرے پر موجود تھے۔ اللہ بیڑا غرق کرے ان کا، جنہوں نے میرے بچے کو اتنی تکلیفیں دی ہیں۔ مہتاب بیگم اس کے سینے میں سر چھپائے رونے لگی تھی۔ ماما پلیز روئے نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں اور آپ کے پاس ہوں، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ وہ ان کے بالوں پر اپنے لب رکھتا ان کو دلاسا دینے لگا۔ اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے مہتاب بیگم کی ممتا کو ٹھنڈک پڑی تھی۔ چند پل شیان کے سینے سے لگے رہنے کے بعد وہ روشانی کے پاس آئی اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ لیے۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، بچپن سے اب تک تمہارے ساتھ میں نے بہت غلط کیا ہے، تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے جس کی سزا مجھے مل گئی ہے۔ مجھے ایک ننھی معصوم بچی سے فالتو کا بیڑ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ تم تو بچی تھی، تمہیں کیا سمجھتی جو میں تمہارے کچے ذہن میں تمہاری ماں کے خلاف برائیاں ڈالتی تھی۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ مہتاب بیگم سخت پشیمان تھی۔ ارے نہیں چچی جان، آپ پلیز ساتھ مت جوڑے، آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ آپ میرے شوہر کی ماں ہے، یعنی میرے لیے ماں سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ آپ کی وجہ سے تو مجھے شیان جیسا شوہر ملا۔ روشانی مہتاب بیگم کے جوڑے ہوئے ہاتھ تھامتی بولی تو مہتاب بیگم نے اسے محبت سے گلے لگا لیا۔ سعادت ولا میں ایک بار پھر سب ٹھیک ہو گیا۔ پہاڑ جیسے مضبوط اور روبدار سعادت حسین ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آئے تو سب دکھ سے گائل ہو گئے۔ جسم سے ہی وہ بہت کمزور اور نڈھال دکھ رہے تھے۔ سفید داڑھی اور بال کافی بڑے ہوئے تھے۔ نوید نے ان کو سہارا دیتے حال کمرے کے صوفے پر بٹھا دیا تھا، جبکہ شبنم ان کی دوائیاں سنبھال کے رکھنے لگی۔ مہرماں دادا جان کے لیے سوپ بنانے چلی گئی تھی اور قیام ان کے سرہانے بیٹھا ان سے چند ضروری باتیں کر رہا تھا۔ ابو کیسے ہیں آپ؟ سعادت حسین کے آنے کی خبر سن کر مہتاب بیگم کمرے سے نکل آئی اور ان کے سرہانے بیٹھ کر حال دریافت کرنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم کیسی ہو؟ سعادت حسین نے مہتاب بیگم کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ اپنا ضبط کھو بیٹھی۔ ابو، میرا بیٹا عمر ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے اپنے بھائی کے لیے اتنا برا سوچا اور پھر خود کو مار دیا۔ ایسا تو نہیں تھا میرا بیٹا، وہ دادا جان کے گلے سے لگی رونے لگی۔
تو سعادت حسین کی آنکھوں میں بھی عمر کا وہ چہرہ لہرانے لگا جب ان سے رشانے کے لیے منتیں کرتا تھا۔ غلطی عمر کی نہیں تھی، غلطی اس کے بڑوں کی تھی، ہماری تربیت میں کمی تھی مہتاب، تب بھی عمر اس قسم کا نکلا۔ بچے جب بالغ ہو جاتے ہیں تو ان کو ان کے حال پر نہیں چھوڑا جاتا، ان پر پہلے سے زیادہ توجہ دی جاتی ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں۔ لیکن ہمیں تو عمر سے بہت امیدیں تھی، ہم نے عمر کو جیسا سمجھا وہ ویسا نہیں نکلا، اور شیان کو جیسا سمجھتے تھے وہ اس کے الٹ نکلا۔ شیان کو رشتوں کا احترام کرنا آتا ہے، اپنے قریبوں اور گھر والوں کو وہ تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، جبکہ عمر نے کیا کیا، اپنے بھائی کی جان کا دشمن بن گیا، اس کی بیوی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ خیر میں کیا تربیت کو بول رہا ہوں، تربیت تو ہم نے خیام اور شیان کی بھی ایسی کی تھی، وہ کیوں ایسے نہ نکلے۔ دادا جان بہت غمزدہ تھے۔ تھوڑی دیر قبل پولیس علیزے کو بھی سعادت ولا میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ دوائیوں کے اثر کی وجہ سے روشانے خود بھی سو گئی تھی اور علیزے کو بھی اپنے پاس سلا لیا تھا۔ اسے یا شیان کو علیزے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، بھلے اس کے ماں باپ خراب تھے، لیکن وہ تو ننھی بچی تھی۔ ان دونوں نے طے کر لیا تھا کہ اب وہ علیزے کے ماں باپ ہیں، اور آج کے بعد کوئی علیزے کو عمر یا ماہی کی بیٹی نہیں بولے گا۔ وہ شیان اور روشانے کی بڑی بیٹی تھی، علیزے جس سے وہ دونوں بہت محبت کرنے والے تھے۔ روشانی اور علیزے کو سوتا دیکھ شیان تیز گرم پانی سے شاور لینے چلا گیا تھا، کیونکہ چوٹوں کی وجہ سے اس کا جسم بری طرح سے درد کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کو چند دعائیں بھی دے دی تھی۔ پولیس کے تشدد کی وجہ سے بظاہر تو اس کے جسم پر صرف نیل کے نشان تھے، لیکن اندرونی بہت سی چوٹیں تھیں۔ وہ اپنی تکلیف خود پر حاوی نہیں کرتا تھا، اور اس وقت اسے روشانے کا بہت خیال رکھنا تھا۔ علیزے کا باپ بن کر ساری ذمہ داریاں نبھانی تھی، اور ایک فرمانبردار بیٹے کی طرح اپنی ماں اور گھر کو سنبھالنا تھا۔ کافی دیر سعادت حسین، مہتاب بیگم اور گھر کے افراد سے باتیں کرتے رہے تھے۔ مہرماں نے ان کے لیے گرما گرم چکن سوپ بنایا تھا، جسے پی کے انہوں نے مہرمار قیام کو ان کی خدمتوں کے باعث ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازا تھا۔ نازیہ بھی مہتاب بیگم کے ساتھ بیٹھی تھی، جبکہ شفقت حسین اور جہانگیر تھانے گئے ہوئے تھے۔ روشانی اور شیان کہاں ہیں؟ تھوڑا وقت سے رکھنے کے بعد دادا جان متفکر ہوتے پوچھنے لگے۔ وہ دوائیاں کھا کے اپنے کمرے میں سو رہی ہے ابو، نازیہ نے فوری جواب دیا تھا۔ مجھے میری بیٹی سے ملنا ہے، ورنہ مجھے چین نہیں پڑے گا۔ سعادت حسین صوفے کا سہارا لیتے کھڑے ہوئے تو خیام نے اٹھ کر ان کو سہارا دیا۔ جی ابو میں لے چلتی ہوں آپ کو۔ نازیہ نے بھی ان کو بازو سے پکڑ کر سہارا دیا اور روشانے کی کمرے کی جانب چل پڑے۔ وہ روشانے کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو دیکھا وہ علیزے کو سینے سے لگائے بے خبر سو رہی تھی۔ وہ 1.5 سالہ بچی بھی اسے اپنی ماں سمجھ کر اس کے پاس پرسکون تھی۔ میری بچی، روشانے کی حالت دیکھ وہ تڑپ اٹھے۔ اس کا کمزور وجود اور دسی ہوئی سی آنکھیں ایسی تو نہ تھی وہ۔ نازیہ نے کونے پر رکھی کرسی اٹھا کے بیڈ کے پاس رکھی اور سعادت حسین کو سہارا دے کر اس پر بٹھا دیا۔ وہ نم آنکھوں سے اپنی پیاری سی گڑیا کو دیکھنے لگے، جو ان کے جینے کی وجہ بنی رہی تھی۔ ہمیشہ بچپن سے ہی انہوں نے اسے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا تھا، اور ایک مضبوط شجر کی طرح اس کے آگے کھڑے اسے سایہ دیتے رہے تھے۔ ان کے اور بھی پوتا پوتی تھے، لیکن ان کو زیادہ انسیت روشانے سے ہی تھی، کیونکہ بچپن میں ہی وہ بچی اپنی ماں سے بچھڑ گئی تھی اور باپ اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتا تھا۔ روشانے کی خوشیوں کو سعادت حسین نے عمر سے جوڑ دیا تھا کہ وہ روشانے کو محبت اور خوشیاں دے کر اس کی محرومیوں کا ازالہ کر دے گا، لیکن عمر نے تو ان کی ساری امیدیں توڑ ڈالی تھی۔ روشانے کا ہمیشہ سے خیال رکھنے والا شیان اس بار بھی پیش تھا۔ عمر کی بے وفائی کے بعد اس نے روشانے کو اتنا پیار دیا تھا کہ اسے عمر جیسے شخص کا اپنی زندگی سے جانے پر کوئی غم نہیں تھا۔ روشانے، دادو نے لرزتی ہوئی آواز میں اسے پکارا تو وہ ہلکا سا کسمسائی اور پھر اٹھ بیٹھی، لیکن سامنے دادا جان کو دیکھ وہ خاصا جذباتی ہو گئی تھی۔ میرے دادو، عقیدت سے ان کا ہاتھ پکڑ کر اس نے چوما تو دادا جان نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ دیا۔ دادو آپ کو پتا ہے کتنا پریشان تھی میں آپ کے لیے، ایسے طبیعت خراب کرتے ہیں کیا؟ اپنی وہ مصنوعی سا خفا ہو رہی تھی۔ اچھا تبھی میں بولوں میری بیٹی اتنی کمزور کیسے ہو گئی؟ میرا بچہ، تمہارے دادو تمہاری وجہ سے زندہ ہے، کیونکہ میں اپنی گڑیا سے بہت محبت کرتا ہوں اور اسے کسی بھی حال میں اکیلا چھوڑ نہیں سکتا تھا، ورنہ تو میں نے اسی دن دم توڑ دینا تھا جس دن میرے گھر کی خوشیوں کو آگ لگی تھی۔ دادا جان نے بیگتی آنکھوں کے کنارے صاف کیے تھے۔ اللہ نہ کرے دادو، خدارا ایسا نہ بولے، آپ تو میرا سب کچھ ہے، آپ سے دور میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ ان کی بات سن وہ تڑپ کر زمین پر بیٹھی اور ان کے ٹانگوں سے سر لگا کے رونے لگی۔ ارے میرا بچہ کہیں نہیں جا رہا یہ سعادت حسین، اب ان مضبوط ہاتھوں نے اپنے پر پوتے بخار ساتھ سعادت حسین، اب ان فضول ہاتھ پوتیوں کو بھی کھلانا ہے۔ دادا جان نے اس کے سر پر چپت لگائی تو وہ اپنے آنسو پوچھتی مسکرا دی۔ شیان چاول لے کر باہر آیا تو دیکھا روشانے اور دادا جان بیٹھے تھے۔
وہ نہا کے آیا تھا، اس لیے صرف سیاہ بنیان پہنا ہوا تھا، جس کے باعث اس کے جسم کے زخم نمایاں تھے۔ دادا جان کی اس کے جسم پر نظر پڑی تو وہ تڑپ اٹھے۔ شیان، انہوں نے سختی میں اسے پکارا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ دادو کیسے ہیں آپ؟ وہ بھی محبت سے انہیں دیکھتا آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گیا تھا۔ میرا بیٹا، اس سے الگ ہوتے دادا جان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے فخر سے کہا تھا۔ رخسانے بھی زمین سے اٹھ کر شیان کے برابر میں کھڑی ہو گئی تھی اور اب محبت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تم دونوں کی جوڑی کو اللہ حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھے، دادا جان نے بیک وقت دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاصل ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔